بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے نو منتخب وائس چیئرمین عاطف اقبال صاحب کے آفس میں. ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن جو ہے اس میں چونکہ فرسٹ ٹائم یہ وائس چیئرمین بنے ہیں. واضح رہے کہ اس سے قبل ان کے والد صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بھی رہے پی پی ایم اے کے، اور پی پی ایم اے کی کیا ترجیحات ہیں پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بہتری کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم جانکاری کریں گے عاطف اقبال صاحب سے. عاطف اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو عاطف اقبال صاحب جی پاکستان کی ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کے والد صاحب کی اور تمام دوستوں کی ایفرٹس اس وقت جو ہے وہ رنگ لے آئیے، ایز اے وائس چیئرمین آپ منتخب ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے جب کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی انسان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ وہ اس ادارے کو یا جو بھی ایسوسی ایشن ہے اس اسٹیٹ باڈی کے لیے کیا ان کی ترجیحات ہیں. تو آپ بتائیے کہ پی پی ایم اے کے حوالے سے جو آپ وائس چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، کیا پریفرنس ہے آپ کا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بہتری کے لیے کیا وہ اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، ابھی بس یہ میرا پہلا ہی جو ہے وہ اسٹارٹ ہے، اور پہلی میٹنگ ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ فرائیڈے کو ہوگی، سی ای سی میٹنگ. تو اس میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا پالیسی ہوگی. اور اس وقت تک جو ہم نے سوچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ انڈسٹری کو اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو کس طریقے سے کمبائن کر کے چلایا جائے جس سے کہ انڈسٹری کو فائدہ ہو، جس سے کہ ملک کو فائدہ ہو. سب سے پہلے ہماری پرائیورٹی ہے کہ ملک کو فائدہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی انڈسٹری ہے ان کو جس چیز کے اندر ٹریننگ کی ضرورت ہے، کوالٹی کنٹرول کے اندر چاہیے، جو سی ٹی ڈی کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے، تو اس کے ڈوزیئر تیار کرنے کے لیے جو بھی چیزیں جس طرح کی بھی فیسلٹی چاہیے، ہم ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ سیشنز کروائیں گے، ان کے ساتھ ٹریننگز کروائیں گے کہ تاکہ یہ پروگرام جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچے، ایجوکیٹ ہوں لوگ اور زیادہ بہتر کوالٹی کی چیزیں بنا سکیں ملک کے. کوالٹی کی آپ نے بات کی، یہ اکثر بات ہوتی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں. آئی تھنک 28,000 کے قریب اس وقت فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہے، جبکہ ہمارے یہاں 600 کے قریب ہے. تو کوالٹی کے حوالے سے جب یہاں بات ہوتی ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز بھی جو ہماری لوکل فارما ہیں ان کے یہاں سے اپنی جو میڈیسن ہے وہ تیار کروا رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ ایک حلقے کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ کے یہاں جو ہے سب اسٹینڈرڈس جو میڈیسن ہے اس کا بھی وہ ہے، اور کچھ منسٹرز بھی جو سابق تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہماری ایکسپورٹ پہ بھی تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے. ظاہر ہے جب اس ٹائپ کے بیانات کوئی ذمہ دار شخص دیتا ہے تو تھوڑا ہوتا ہے. آپ اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے. دیکھیں، اس میں سب اسٹینڈرڈ کی جہاں تک بات ہے، جو بھی رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، جو فارما انڈسٹری پاکستان فارما مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے ممبرز ہیں، جو کہ ٹریپ کے تھرو رجسٹر ہو کے اور اپنے پروڈکٹس لا رہے ہیں، اپنے سیکشن اپروو کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس طرح کا نہیں نظر آتا جو یہ خود سے چاہے کہ جی ہم اچھی کوالٹی نہ لائیں. کیونکہ کمپنی کا، اسٹیک ہولڈرز کا، ایک کسی بھی اچھے مینوفیکچرر کا پرائم جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جی ملک کے لیے، لوگوں کے لیے ایک اچھی سے اچھی معیاری ادویہ جو ہیں وہ فراہم کر سکیں. تو اس میں تو پوری کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ڈرائیو سے بھی ہیلپ لیتے ہیں کہ جی وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے کافی زیادہ چیزیں سپورٹیو اس طرح سے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ جی اب اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہو گئی ہے. تو ہم کہیں پہ سیکشن الگ کرنے کی ریکوائرمنٹ آتی ہے، کہیں پہ ایچ او اے سی کی لگانے کی ریکوائرمنٹ جب سے آئی، جب شروع ہوا تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی یہ مینڈیٹری کر دیا گیا ہے. تو ساری چیزوں کو انڈسٹری جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اپ گریڈ کرتی جا رہی ہے، اور جو نئی انڈسٹری بن رہی ہے وہ بالکل لیٹسٹ چیزوں کے اوپر، لیٹسٹ اکوپمنٹس کے اوپر، تاکہ لوگوں کو معیاری جو ہے ادویات مہیا کر سکیں. تو جو غیر معیاری کی بات ہو رہی ہے، بیسیکلی چند لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جن کو فیکٹری بھی ریکوائرڈ نہیں ہے، جو نہ لائسنس ریکوائرڈ ہے، جو ایک بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ ان کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم آتی ہے. پوری انڈسٹری کو سننا پڑتا ہے کہ جی یہ کیا کام ہو رہا ہے. تو بیسکلی جو غلط کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ڈیفینیٹلی یہی بات کی کہ ہم خود بھی کہتے ہیں، انڈسٹری بھی کہتی ہے کہ جی ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو پکڑا جائے. تو انڈسٹری کا نام جو بدنام ہو رہا ہوتا ہے، بیسکلی اصل میں جو ہے وہ کوئی بھی کمپنی ایسا نہیں کر رہی. ہاں اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے، کوئی اسٹینڈرڈس میں 19-20 ہو رہا ہے کسی سے، تو وہ یہاں پہ لیبس بیٹھے ہیں، لیبارٹریز ہیں، سی ڈی ایز ہیں، ڈی ٹی ایز ہیں، وہ سب لوگ پروونشل لیول پہ بھی اور سینٹرل لیول پہ بھی، سارا کچھ فیڈرل لیول پہ بھی چیک ہو رہا ہوتا ہے. ان کو سیمپل ٹیسٹ ہوتے ہیں،
ان کے سیمپل اگر غیر معیاری آتے ہیں تو ان کو انفارم کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے کریں، اور ہونا بھی یہ چاہیے جو کہ پوری دنیا میں جس طرح سسٹم چل رہا ہے۔ ہاں جو جعلی بنا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے عام بندہ ہے، ہر کوئی اس کے اگینسٹ تو بولتا ہے۔ اس چیز سے ڈیفینیٹلی ہمیں بڑا فرق پڑتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ ایکسپورٹ کے لیے بھی کافی ہمارے مینوفیکچرر ہیں جو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا بھر میں اپنی ادویات لینا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں اس طرح کی نیوز میں آتی ہیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی ایک نیگیٹو افیکٹ آتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے ملک کے اندر سب چیزوں کو دیکھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کے اندر ایسی کوالٹی کی لا کے چیزیں دکھانی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں تنقید کرنے کے بجائے ہماری تعریف کریں اور کہیں کہ یہ واقعی انہوں نے کوالٹی لے کے آئے۔ اچھا عاطف اقبال صاحب، بینگ اے وائس چیئرمین PPMA، یہ بتائیے کہ اس وقت جو ڈرگ ایکٹ میں ترمیم ہونے جا رہی ہے حکومتی سطح پہ کچھ، تو ایک تو ذاتی آپ کی رائے کیا ہے اور PPMA اس کے لیے کیا اسٹینڈ لے رہی ہے؟ جی بالکل، یہ ابھی صرف جو ہے وہ ایک پروپوز انہوں نے بنا کے بھیجا ہے، انڈسٹری کو بھی کہا ہے اور ہم ریویو کر رہے ہیں۔ ہماری میٹنگ بھی شروع ہو چکی ہیں ریپ کے ساتھ بھی، اور زوم میٹنگ بھی ہوئی ہیں جس کے اندر کہ بہت ہی اچھے طریقے سے دونوں سائڈیں سمجھتے ہوئے، ڈیفینیٹلی جیسے انہوں نے بتایا اور جیسے انڈسٹری کو بھی پتہ ہے کہ کافی زیادہ پرابلمس تو ہیں۔ اب ان پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے نئے ایکٹ لانے کی انہوں نے جو ہے وہ ایک سجیشن دی ہے کہ جی ہم نیا ایکٹ لا رہے ہیں، تو اس نئے ایکٹ کو لانے کے لیے کیونکہ ہر چیز ہمیں لیگل حوالے سے بھی دیکھنی ہے کہ یہ لیگلی جو ہے وہ ساری چیزیں کس طرح صحیح چل رہی ہیں اور آگے اس سے نیشن وائز جو ہے وہ کیا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے۔ اگر تو آپ ایک نیا ایکٹ لا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج پبلک کو اور نیشن کو، پورے قوم کو ہونا چاہیے، نہ کہ صرف انڈسٹری کو یا ڈریپ کو۔ تو انہوں نے خود جیسے کہ ذکر ہوا ہے لوگوں سے تھا، تو وہ یہی بات ہوئی کہ جی ڈریپ میں بھی کچھ مسائل ہیں اور انڈسٹری میں بھی کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان مسائل کے کیا کیا پرابلمز ہیں، ان ایکٹ کے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں، وہ ہم سجیشنز بنائیں گے اور ود دی اینڈ آف دس منتھ، اس مہینے کے اینڈ تک، اکتوبر کے اینڈ تک ہم ان کو ساری چیزیں دیں گے جو ہمارے پوائنٹس ہیں، جو ہمیں سمجھتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں لیگل پوائنٹس یا جو بیسک پوائنٹس کہ جو ہونے چاہیے اس کے اندر ترمیم۔ تو باقی جو ہے وہ چیزیں ظاہر ہے اس پہ بہتری کی طرف سارے لوگ جا رہے ہیں اور دونوں سائڈ پہ انڈسٹری کے بھی یہی سوچ ہے کہ جی ہم نے کچھ بہتر کرنا ہے، اور اسی طرح ڈریپ کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ جی ہم نے سسٹم کو بھی بہتر کرنا ہے اور نیشن کو بھی بہتر کرنا ہے، انڈسٹری کو بھی بہتر کرنا ہے۔ ہم ایکسپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی ہم بات کریں کہ جی ہم نے انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں تو ہمیں پوری کرنی ہے۔ ہاں بہرحال اس میں جو نام ایک دیا گیا ہے تھراپیوٹک گڈز ایکٹ، تو اس کی ڈیفینیشنز کے اندر بھی کچھ کویشچن چل رہے ہیں جو کہ نہ صرف PPMA کو بلکہ باقی ادارے بھی جو ہیں وہ بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی ڈیفینیٹلی۔ اور گورنمنٹ نے جس طرح کی ہم سے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے شو کیا ہے، تو دے آر ویری اوپن فار ڈسکشنز اینڈ فار دی سولوشنز آف دوز پرابلمس کے جو اس کے اندر پرابلم آ رہی ہیں نظر۔ لیکن ایک چیز جو پازیٹیو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے، جو سسٹم چل رہا ہے اس کو اور کس طریقے سے بہتر کیا جائے جس سے کہ پورے عوام کو اور قوم کو جو ہے فائدہ ہو۔ اچھا، اس حوالے سے فارما بیورو سے بھی بات چیت ہوئی آپ کو؟ ہم لوگوں کی اس وقت تک ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے کچھ ممبرس کی باتیں ہوئی ہیں، سینئر جو ہمارے جو ریپرزینٹیو پرانے ہیں، ایکس ہیں، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو فرائیڈے کو ہماری بیسکلی 15 تاریخ کو پہلی میٹنگ ہوگی، CEC میٹنگ، جس میں ہم یہ ڈیسیجن لیں گے اور دیکھیں گے چیزیں کہ کس طرح سے ہیں۔ ابھی تک جو پہلی مینجمنٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ پہلے سے بھی بات کر رہے تھے، اور کیا فائنل باتیں ہوتی ہیں اب وہ ہم نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ اچھا عاطف اقبال صاحب، ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے آئی تھنک 2001 سے جو ہے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری والے مختلف فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ اب تو قیمتوں میں اضافہ بھی ہو گیا، نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ تواتر کے ساتھ اضافہ۔ ایک حلقے کا کہنا یہ ہے کہ مہینے میں کئی دفعہ جو ہے ادویات میں اضافہ کیا گیا جو پرائسنگ ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی کیا اس کے حوالے سے کیا کامنٹ کریں گے آپ کہ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے تحفظات ہوتے ہیں کہ جی ویسے مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، اوپر سے فارماسیوٹیکل کمپنیز والے جس کو انہوں نے عرفے میں نام بھی دے دیا ہے فارما مافیا، اور اسی طریقے سے جہاں کہیں وہ دیکھتے ہیں اس کو ایک مافیا کا نام دے دیتے ہیں۔ جی تو اس کی تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ بالکل، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ بیسک مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ کو ہمیں صحیح فیکٹس اور فگر سامنے آنے چاہیے کہ ایکچوئل حقائق کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک دوائی ہے جو کہ بہت ہی کم ریٹ پہ، جو کہ کاسٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ لو پرائس پہ بیچنی پڑ رہی ہے،
تو وہ کوئی بھی فیکٹری کوئی بھی اونر جو ہے وہ چلانے کو یا بنانے کو تیار نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ڈیفینیٹ ایسا ہوا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل دی گئی تھی کہ جی 400% بڑھا دی, تو ایسا کہیں نہیں ہوا کہ جی 400% کوئی بہت زیادہ. آپ ویلیو میں اگر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں, مطلب 1 روپے کی چیز اگر 4 روپے کی ہو گئی ہے تو اٹس ناٹ مہنگائی, مطلب اس کو مہنگائی نہیں کہیں گے. ہاں اگر 1000 کی چیز جو ہے وہ 1200 کی ہو گئی تو اس کو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ جی یہ چیز بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. حالانکہ اس میں جو ہے وہ 20% خالی, لیکن وہ تو 4 ٹائم, تو شور جو مچ جاتا ہے وہ 4 ٹائمس کے اوپر ہو جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کمی کی اور بڑھائی کی قیمتیں کہ کتنی بڑھی ہیں اور کتنی کم ہوئی ہیں, تو کافی ساری قیمتیں گورنمنٹ نے کم بھی کی ہیں, ان کا کہیں ذکر نہیں آیا, ان کا کہیں نوائز نہیں کیا گیا کہ جی یہ ادویات کی میکسیمم قیمت یہ تھی جس کو بڑھا کے جس کو کم کر کے اب جو ہے وہ گورنمنٹ نے اتنی کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا بھی اچھا کام جو ہے وہ بھی پروموٹ ہونا چاہیے. اور یہ نام دے دینا کہ مافیا والا جو ذکر ہے, مافیا والا تو آج کل ہر کسی کو ایک میڈیا کا, آپ سوری خود سے, لیکن آپ بھی میڈیا سے ہی ہیں, لیکن یہ اسٹل یہ پرابلمس ہیں کہ جی ہمارے ادارے جو ہیں وہ خود سے کس طریقے سے اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں, کس بات کو کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. کافی ساری چیزیں بہتری آئی ہیں اور کافی ساری معیاری ادویات آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے اس وقت پاکستان میں جو ملٹی نیشنل کا پہلے بزنس تھا, امپورٹ ہو رہا تھا کتنا کچھ, وہ امپورٹ کم ہوئی اور ہماری ایکسپورٹ بڑھی اور لوکل مینوفیکچرنگ نے مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کی. تو جو ادویات مہنگی قیمتوں پہ, اب میں کچھ ایگزامپل کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن جو ادویات مہنگی قیمتوں پہ پہلے امپورٹ ہوتی تھیں اور ایون ابھی بھی اسمگل بھی ہو رہی ہیں, تو وہ جب لوکل کمپنیاں بنانا شروع کرتی ہیں تو 100% اس کی قیمت بہت زیادہ کم ہوتی ہے ان سے, اور اس کا پبلک کو ایڈوانٹیج ہے, ملک کو ایڈوانٹیج ہے ڈیفینیٹلی. اور اس چیز کو گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے اور گورنمنٹ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ لوکل مینوفیکچرنگ کو کس لیے وہ امپورٹنٹ دے رہی ہے کہ لوکل مینوفیکچرنگ اور بڑھائی جائے, نئی انڈسٹری کو لگایا جائے. اور باقی کنٹریز میں تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آج کل جو ہے وہ اگر آپ سعودی عرب وغیرہ سائڈ پہ دیکھیں تو وہ تو فری آف کاسٹ لینڈ دے رہے ہیں. تو یہاں جو گورنمنٹ کر سکتی ہے, جو ہمارے ایکسپیکٹیشن بھی ہم کم ہی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم ایک غریب ملک ہیں تو ہم سے اتنا زیادہ ہمارے پاس ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ جی ہمیں کیا کیا فری مل جائے گا. نہ تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ سستی تو انہیں نظر نہیں آتی, نہ بجلی کا بل کم آ رہا ہے, نہ گیس کا بل کم آ رہا ہے, نہ زمینیں سستی ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ, ان سارے مسائل کے ساتھ انڈسٹری نے کس طریقے سے فلورش کرنا ہے, یہ انڈسٹریلسٹ کا کام ہے. اور وہ دیکھتے ہوئے ان اخراجات کو کس طریقے سے, اور ظاہر ہے ہم بھی اسی شہر میں اسی ملک میں رہتے ہیں تو ہم بھی ادھر کے ہی باشندے ہیں اور ہمیں بھی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں. اگر ہمیں بھی خریدنی ہے, اگر ہم انڈسٹریلسٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا پورا خاندان انڈسٹریل ہے, ہمارے بھی رشتے دار بھی ہیں, ریلیٹیوز بھی ہیں, دوست بھی ہیں, تو سب کی پرابلمس ہیں ڈیفینیٹلی. اور جو جتنی میکسیمم کوشش ہو سکتی ہے ہر انڈسٹری کی وہ یہی ہوتی ہے کہ جی میکسیمم لوگوں تک ہم اپنی چیزیں, معیاری چیزیں پہنچا سکیں. اچھا عاطف اقبال صاحب, پی پی ایف اے نے اس حوالے سے جو ممبرشپ کا ہے, نیو ممبرشپ, اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ جی بالکل, اس میں پہلے دن جیسے ہی ہمارا الیکشن ہوا اسی دن یہ ڈسکس ہوا, اور یہ فی الحال ہم نے یہ کیا ہے کہ 2 سال کے لیے کنٹینیو جو نیکسٹ ایئر آ رہے ہیں, یہ سال اور اگلا سال, اس میں ہم نے کوئی فیسز کی قیمت بڑھائی نہیں ہے. ہم نے فکس رکھی ہے جتنی پہلے تھی ممبرشپ فیس اتنے پہ ہی رکھا ہے کہ تاکہ اور ممبرز اس میں ایڈ ہو سکیں. اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق کتنے ممبرز ہوں گے؟ اس وقت تقریباً 200 کے قریب. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں فارماسوٹیکل انڈسٹری بلا شبہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کا یہ کام ہے, شعبہ ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دفاع کے بعد جو ہے اگر کوئی بڑا ایک رول ہے تو وہ فارما انڈسٹری کا ہی ہے. جی بالکل, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں حالات کیسے ہی ہوں, خواہ قدرتی آفات کا سلسلہ ہو کیسے ہو, تو جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ دوا ہے, وہ ہر جگہ چاہیے, چاہے زلزلہ زدگان ہو, سیلاب زدگان ہو, سب کچھ ہے. میرا سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت فارماسوٹیکل انڈسٹری ایک تو یہ قدرتی آفات ہیں, لیکن جو کرونا کی وجہ سے فرسٹ سیکنڈ ویوز, یہ تھرڈ, اور ابھی تک پتہ نہیں جو سننے میں آ رہا ہے, اس حوالے سے بتائیے کہ اوورآل اکانومی پہ کیا امپیکٹ آیا, اور خصوصاً فارما سیکٹر پہ. یہ دیکھیں اس میں بہت ہی پازیٹیو چیز نظر آئی ہے پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کے اوپر اللہ کا بھی کچھ کرم رہا ہے کہ ہم لوگ کافی حد تک اس چیز سے بچے رہے ہیں. اور جہاں تک فارما انڈسٹری کا تعلق ہے تو فارما انڈسٹری نے کمپلیٹ اپنی سپورٹ دی اس پینڈیمک کے اندر, اور جتنا میکسیمم ہو سکتا تھا لوگوں کو ہم نے مہیا کی, چیزیں ادویات مہیا کی. کافی مشکل ٹائم رہے, کافی دفعہ کیمسٹ بند تھے, کافی پرابلم رہی, ہاسپٹل میں پرابلم رہی کہ ہاسپٹل میں پیشنٹ جا نہیں رہے تھے. ہم نے آن لائن سپلائی لوگوں کو شروع کروا دی کہ جی ان کے گھروں تک ادویات پہنچائی جائیں, ان کو باہر نہ نکلنا پڑے. ڈاکٹرس نے کیمپ لگائے اور کمپنیز نے کیمپ لگائے, موبائل کیمپس لگائے,
ویکسینیشن کے حوالے سے جو سپورٹ گورنمنٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کی اور کہا کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جس طرح کی سپورٹ چاہیے ہم نے پوری سپورٹ دی ہے اور جس سے اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا ملک اللہ کی مہربانی سے اور سب لوگوں کی محنت سے کافی حد تک بچ کے رہا. اچھا آخر میں چاہوں گا کہ کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے جو لوگ ہیں یعنی کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے اور ماسز کے لیے میسیج آپ کا چاہیں گے؟ میرا میسیج یہی ہے کہ ایک تو ہم بہت زیادہ اس وقت جو ہیں وہ پیڈیمک کے اندر بھی سارے لوگ جو وہ ڈپریشن میں رہے ہیں, اوپر سے جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ جی کبھی کچھ نیا ایکٹ آ رہا ہے تو اس کے اندر کیا پرابلم ہے اور کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ دنیا میں چلنی ہی ہیں اور یہ بہتری کے لیے ہیں, تو ان کو ہمیں ایز اے چیلنج اور ایز اے اپرچونٹی لینا چاہیے کہ یہ ایک موقع ہے ہمیں کہ اتنی زیادہ ہمارے پاس گنجائش ہے کہ چیزوں کو ہم صحیح کر سکیں. ابھی آج ہماری ایک یونیورسٹی میں بھی بات ہو رہی تھی, اسٹوڈنٹس تھے فارمیسی کے, تو ان کے حوالے سے بھی اور اسٹوڈنٹس کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ نظر آئی کہ ڈپریشن تھی, لیکن آپ نے بھی جیسے سنا کہ میں نے کافی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی اور موٹیویٹ لوگ ہیں جو ینگ جنریشن ہے ہماری, دے نیڈ سم مور سپورٹ فرام اس سینئر سے, اور ان کو بالکل ہم نے 100% سپورٹ دی ہے اور ان کے اندر بھی جذبہ پیدا کیا ہے کہ وہ آگے چل کے بہتری کریں. بہت شکریہ عادل اقبال صاحب, آپ کو زحمت دی ہم نے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جب آپ تھوڑا سا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے کچھ اقدامات کریں تو آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اس پہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ زحمت دیں گے, ایک تفصیلی رکھیں.